بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. گریڈ 7 کے تمام اسٹوڈنٹس کو سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کی طرف سے سلام ہو. آج ہم اس ویڈیو میں اسلامیات کی کتاب، ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے حدیث مبارکہ جو علم کی فرضیت کے متعلق ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کو اور شرح کو سنیں گے اور اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، ہم بیان بھی کریں گے. لہذا تمام اسٹوڈنٹس اس کو انتہائی توجہ سے سماعت کریں. آپ کی کتاب اسلامیات کا صفحہ نمبر 19 پر یہ حدیث موجود ہے. ماڈل ورک میں حدیث نمبر 3 کے نام سے دیا ہوا ہے، فریضۃ العلم کے نام سے. صفحہ نمبر 19 پر یہ حدیث موجود ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. طلب کرنا، العلم علم، کیونکہ مضاف ہے تو علم کو، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کلی ہر ایک، ہر کوئی، مسلم مسلمان. با محاورہ ترجمہ، اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. آئیے پہلے بک کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں. شرح یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، جیسا کہ اوپر حدیث یہاں لکھی ہوئی بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں چونکہ یہ حدیث موجود ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول، یہ جو لکھا جاتا ہے نا، یہ راوی ہوتا ہے، یہ راوی کا نام ہوتا ہے. اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. بیان کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. یعنی انسان کو اچھی اور بری بات کا علم ہونا ضروری ہے، جبھی تو وہ انسان کہلائے گا. اگر اس کو اچھی اور بری بات کا علم نہ ہو، اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے، تو پھر وہ انسانی کیسا؟ تو انسانی فطرت کا تقاضا یہی، بنیادی تقاضا یہی ہے کہ اچھائی اور برائی کو پہچاننے کا ملکہ ہو، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی طاقت ہو. اچھائی اور برائی کا علم ہوگا تو یہ ایک ملکہ حاصل ہوگا. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دے دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کو ایکسپلین میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ اچھائی اور برائی کو پہچاننے کا ملکہ حاصل کرنا یہ ہر مرد اور عورت مسلمان پر لازمی ہے. اور یہ ملکہ کیسے حاصل ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ ملکہ جبھی حاصل ہوگا جب اچھائی اور برائی کا علم حاصل کر لیا جائے. یہاں تک تو یہ تھا. دوسری بات
دیکھیں یہاں فرمایا انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو. مطلب یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فرائض کو، واجبات کو انسان اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ علم کے سمندر میں غوطہ زن نہ ہو، علم کے لیے جستجو نہ کرے، علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہ کرے، تب تک وہ یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہ ہونا ہے. اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی. اسی طرح ہم دنیا اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہوئیں گے کہ اگر ہم اچھائی اور برائی کا علم حاصل کر لیں. اگر ہم اچھائی اور برائی کا علم حاصل نہیں کر سکے تو ظاہر بات ہے پھر ہم فرائض کو پہچان نہیں سکیں گے، واجبات کو پہچان نہیں سکیں گے، سنن کو پہچان، سنتوں کو پہچان نہیں سکیں گے، ہم مستحبات کو پہچان نہیں سکیں گے، مکروہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، جائز ناجائز، ان چیزوں کو ہم پہچان نہیں سکیں گے، اچھائی اور برائی کو ہم پہچان نہیں سکیں گے. جب ہم اچھائی برائی نہیں پہچان سکیں گے تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے جو ہے اس کو سیکھ کر جو ہے اچھائی برائی کو پہچان کر اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں یہ تو تھا آپ کی بک کا، جو آپ کی بک میں لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب ایک بات یاد رکھیں جو مجھے ایکسٹرا بات بیان کرنی ہے. دیکھیں ایمانیات جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت وغیرہ، یہ چیزیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی احکامات ہم پر ہیں ان کا حاصل کرنا ضروری ہے. تو ان کا علم سیکھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر ہی فرض ہے، ان دو چیزوں کا. اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی یا انفرادی زندگی کے جس شعبے سے آپ وابستہ ہوں، جس شعبے کے حلال و حرام کا علم سیکھنا، تو اس شعبے کے حلال و حرام کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. مثلا اگر آپ تاجر ہیں، کسان ہیں، طبیب ہیں، ملازم ہیں، معیشت دان ہیں، سیاست دان ہیں، فوجی ہیں، عدلیہ و قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ ہیں، وزیر ہیں، سربراہ ہیں، تو آپ پر متعلقہ شعبے کے حقوق و فرائض، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. یعنی آپ جس فیلڈ میں قدم رکھیں گے اس فیلڈ کے جائز و ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، ان سب کو پہچاننے کا، جاننے کا علم حاصل کرنا یہ تمام پر فرض ہوتا ہے. یہی آپ کے بک میں جو حدیث دی گئی ہے اس حدیث کا یہی معنی ہے، یہی ایکسپلین تھا جو ہم نے آپ کے سامنے کیا. آپ اس کو اچھی طریقے سے ازبر کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، اور یاد کرنے کے بعد اس کو ذہن نشین کر کے اس پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی مغفرت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.